السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سید عبدالوہاب شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ کا ایڈیٹر چینل. ناظرین، خطے کی صورتحال کے حوالے سے چند ایک خبریں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. آج ہم بات کریں گے ان غدار افغانیوں کے لیے خوشخبری ایک ہے کہ جو دنیا میں مختلف جگہوں پہ چھپے بیٹھے ہیں، اور اس کے علاوہ روس افغانستان میں داخل ہو گیا. اور تیسری جو ایک اہم بات ہے وہ افغان مخالف ٹولہ جو پاکستان یا افغانستان دونوں سائڈ پر ہے، اس کی جو ہے رسوائی ہوئی ہے. اس حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کریں گے. سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں غدار افغانی کو لیے ایک خوشخبری یہ ہے کہ امریکہ کے جو ایوان نمائندگان ہیں ان کے 100 سے زیادہ اراکین نے ایک خط لکھا ہے ہوم لینڈ سیکورٹی کو، جو امریکہ کی جو ادارہ ہے اس کو ایک خط لکھا ہے، اور اس پر 100 سے زائد ارکان نے دستخط کیے ہیں. اور اس خط کے اندر یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ 20,000 ویزے فوری طور پر جاری کیے جائیں ان افغانوں کے لیے کہ جو پاکستان سمیت دنیا کے زیادہ تر تو پاکستان میں ہیں، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، باقی بھی کچھ ممالک میں ہیں، ان کو امریکہ میں لایا جائے کیونکہ یہ ہماری اتحادی ہیں. خط کے اندر کیا کہا گیا ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس کی چند ایک باتیں. 20,000 ویزے فوری طور پر جاری کیے جائیں. یہ ویزے ان افغانیوں کے لیے جاری کیے جائیں جو 2 دہائیوں یعنی 20 سال تک امریکی فوج کے ساتھ کام کرتے رہے. ٹھیک ہے. اور اس خط میں یہ کہا گیا ہے کہ ان افغانیوں نے امریکی سلامتی کی کوششوں میں اہم کردار ادا کیا. یعنی ہیں تو افغانی، لیکن انہوں نے جو کردار 20 سال تک ادا کیا، جو اپنی خدمات جو پیش کی، وہ امریکہ کی سلامتی کے لیے پیش کی، اپنے ملک افغانستان کے لیے نہیں. امریکہ کی سلامتی کی کوششوں میں اہم کردار ادا کیا 20 سال تک. یہ ویزوں کا مسئلہ ہمارے جنگی اتحادیوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. یعنی یہ جو ویزوں کو جاری کرنا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے جنگی اتحادی ہیں. یہ افغانی جو 20 سال تک امریکی فوج کے ساتھ کام کرتے رہے، یہ ہمارے جنگی اتحادی ہیں اور امریکہ کی سلامتی کے لیے کوشش کرتے رہے. اپنے افغانستان کی سلامتی کے لیے نہیں، امریکہ کی سلامتی کے لیے کوششیں کرتے رہے، لہٰذا ان کو ویزے جاری کیے گئے. آگے کہا گیا کہ کانگریس کے اراکین نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ان افغانیوں کو ISI اور طالبان سے خطرہ ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ کانگریس کے اراکین، جو امریکی کانگریس کے 100 سے زیادہ اراکین ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو افغانی ہیں ان کو ISI سے خطرہ ہے، کہ کہیں ISI ان کو مار نہ دے، طالبان سے ان کو خطرہ ہے، لہٰذا 20,000 ویزے فوری طور پر حکومت جاری کرے، اور تاکہ ان افغانیوں کو اسلام آباد سے اور جو دوسری جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں چھپ کر، ان کو وہاں سے امریکہ لایا جائے. اور یہ ہمارے جنگی اتحادی ہیں، ان کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. انہوں نے ساری 20 سال امریکہ کی سلامتی کے لیے کوششیں کرتے رہے، لہٰذا ان کو ISI سے اب خطرہ پیدا ہو گیا ہے. وہ ISI ان کو مار دے گی، طالبان ان کو مار دیں گے، لہٰذا ان کو لایا جائے. تو یہ ایک جو ہے وہ بڑی اہم خبر تھی. اس کے ساتھ ساتھ ایک بری خبر بھی ہے. وہ خبر یہ ہے کہ یہ کانگریس کے اراکین تو خط لکھ رہے ہیں، پہلے بھی لکھا، بار بار لکھ رہے ہیں، لیکن ٹرمپ جو ہے اس کی اپنی الگ ہی ایک موج مستی ہے، اس کا اپنی الگ ہی پالیسی ہے. اس نے تو یہ پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ بھائی ہم نے سب کو نکالنا ہے. صرف افغانی نہیں، دنیا کے جو بھی غیر قانونی امریکہ میں رہتے ہیں ان کو ہم نے یہاں سے نکالنا ہے. چنانچہ کیلیفورنیا کے بارے میں آ رہا ہے کہ کیلیفورنیا میں مقیم ہزاروں افغانیوں کو ایک خط موصول ہوا ہے، جس خط میں ہوم لینڈ سیکورٹی جو وہاں کی ادارہ ہے اس نے یہ خط لکھا ہے ہزاروں افغانیوں کو کہ وہ 7 دن کے اندر اندر امریکہ سے نکل جائیں. تو امریکہ تو وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں حکومت ان کو نکال رہی ہے، تو ان کو کہاں سے لے کر جائے گی؟ تو ہوم لینڈ سیکورٹی نے کیلیفورنیا کے ہزاروں افغانیوں کو خط لکھا ہے. اس خط میں ان سے کہا گیا ہے کہ وہ 7 دن کے اندر اندر از خود وہاں سے نکل جائیں، ورنہ ہم آئیں گے تو پھر وہ اٹھائیں گے تو آپ کی بےزتی بھی ہوگی، اور اٹھا کر ہم جہاز میں بٹھا کر کہیں پھینک آئیں گے آپ کو افغانستان میں یا کہیں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ 7 دن کے اندر اندر خود نکل جائیں. تو یہ تو ہوگی اس حوالے سے جو خبر تھی افغانیوں کے حوالے سے. اب ایک دوسری جو مسئلہ ہے وہ ہے جی روس. ابھی ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی ہے روس میں، ایک نہیں 2-3 ہوئی ہیں مختلف موضوعات پر. ایک تو کازان کے نام سے ایک فورم ہے، وہاں پر دنیا کے 90 ممالک نے اس میں شرکت کی ہے. پاکستان بھی اس میں شریک ہوا ہے، افغانستان بھی شریک ہوا ہے، اور 20,000 سے زیادہ بین الاقوامی کمپنیوں نے وہاں پر شرکت کی ہے. تو یہ بہت بڑا فورم ہے، اور اس کے وہاں پر اجلاس ہوئے ہیں، اس میں افغانستان نے بھی شرکت کی ہے اور کئی معاہدوں پر دستخط کیے ہیں. اس کے علاوہ روس اور افغانستان کے درمیان ملا عبدالغنی برادر جو ہیں انہوں نے جا کر وہاں پر باقاعدہ 5 اہم معاہدوں پر دستخط کیے ہیں. تو یہ روس جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ افغانستان کے نہ صرف قریب آ رہا ہے، اس نے بڑی تیزی کے ساتھ وہ جو ان پر پابندیاں تھیں افغانستان پر، وہ بھی اپنی سپریم کورٹ سے ختم کروائی 15-20 دن پہلے. اور پھر ان کو سفیر جو ہے روس کا وہ بار بار بیان دیتا رہا ہے. 2-3 دفعہ اس نے کہا کہ میں اس دن کے انتظار میں ہوں کہ جس دن طالبان کا سفیر ہمارے روس کے سفارتخانے روس میں آ کر بیٹھے گا، مجھے اس دن کا بڑی شدت کے ساتھ انتظار ہے. تو اب جو ہے روس نے افغانستان کے ساتھ 5 بڑے معاہدوں پر دستخط کیا ہے، جس میں افغانستان کی ایویشن کو وہ اس میں وہ سرمایہ کاری بھی کریں گے اور اس کو ٹھیک کریں گے، تربیت دیں گے. تجارت
تجارتی کچھ معاہدے ہیں، ریلوے کے حوالے سے بڑا دلچسپی لے رہا ہے روس کے افغانستان میں جو ریلوے کا جو نظام ہے اس کو وہ جو ہے وہ بہتر کریں گے۔ اس کے علاوہ معدنیات کے حوالے سے تو اب یہ 5 معاہدوں پر دستخط ہو گئے ہیں۔ تو اب گویا کہ باقاعدہ دنیا کا دوسرا بڑا ملک یعنی چین کے بعد روس ایک دوسرا بڑا ملک ہے جو باقاعدہ طور پر ایک بڑی سرمایہ کاری کے ساتھ جو ہے وہ افغانستان میں داخل ہو رہا ہے۔ تو یہ روس تو چین تو پہلے سے وہاں پر بہت بڑی سرمایہ کاری کر رہا ہے اور مزید بھی کر رہا ہے۔ وہاں پر وہ الیکٹرک گاڑیاں ہوتی ہیں، ان کی بیٹریاں بنانے کی فیکٹریاں بھی افغانستان میں لگ رہی ہیں، گاڑیاں بنانے کی فیکٹریاں بھی لگ رہی ہیں، موٹر سائیکل بنانے کی فیکٹریاں بھی لگ رہی ہیں، اور بے شمار فیکٹریاں اور سرمایہ کاری افغانستان میں چائنا کر رہا ہے۔ تو اب یہ دوسرا دنیا کا بڑا ملک ہے جو باقاعدہ طور پر بہت بھاری سرمایہ کاری لے کر افغانستان میں داخل ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک خبر تھی۔ اس کے علاوہ تیسری بات جی، پاکستان اور افغانستان میں ایک ٹولہ ہے کچھ چند ایک صحافیوں اور یوٹیوبروں کا جو 15-20 ہی ہیں، زیادہ نہیں ہیں، ادھر افغانستان میں بھی ہیں اور ادھر پاکستان میں بھی ہیں۔ یہ ہمیشہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کو ابھارا جائے، ٹھیک ہے نا، کچھ چھوٹی سی کوئی بات کہیں سے مل جائے بس اس کو ابھارتے ہیں وہ کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور جھوٹے تھم نے لگا کر بڑی بڑی خبریں اپنی پتہ نہیں کہاں سے، مجھے لگتا ہے کہ ان کو قبض ہوتی ہے تو قبض کی حالت میں بیٹھے سوچتے رہتے ہیں۔ تو وہ عجیب یعنی ایسی باتیں کہ جو دنیا کے کسی میڈیا پر نہیں ہوتی ان کے پاس ہوتی ہیں وہ، ٹھیک ہے نا، کہ کبھی کہیں گے یہ پاکستانی فوج افغانستان میں داخل ہوگی، ابھی جو ہے کہا جا رہا ہے جی اب انڈیا کے بعد اب افغانستان کی باری ہے، عاصم منیر جو ہے بہت جلد افغانستان پر اٹیک کرنے والا ہے، یہ ہے وہ ہے، یعنی ان کا مقصد سمجھ نہیں آتا کہ کیا چاہتے کیا ہیں یہ لوگ۔ تو یہ چند ایک چھوٹا سا ٹولہ ہے افغانستان نے، تو جو افغانیوں کا ایسا ٹولہ ہے جو پاکستان کے خلاف بولتا ہے یا اس طرح کی صورتحال کو ابھارتا ہے، وہ ٹولہ تو افغانستان میں نہیں ہے، ہیں افغانی لیکن وہ دنیا کے مختلف خطوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی جرمنی بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہوا ہے۔ ایک تھا افغانستان میں، تو افغان حکومت نے اس کو کیا کیا، اس کو پکڑا، 10 کوڑے اس کو مارے اور 1.5 سال کے لیے اس کو جیل میں بند کر دیا، انہوں نے تو کارروائی کر دی۔ اب پاکستانی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ جو چند ایک یوٹیوبر صحافی ہیں جو یہاں پر ہیں، چلو کوڑے آپ نہیں مارتے، طالبان نے تو جنرل مفید کو کوڑے بھی مار دیے جو پاکستان کے خلاف بولتا تھا، کوڑے بھی مار دیے اور اس کو 1.5 سال کے لیے جیل میں بند کر دیا، تو یوٹیوبر تھا وہ، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان کو چاہیے کہ وہ چلو کوڑے نہیں مارتے تو ان کو لگام ڈالی جائے کہ یہ 2 ملکوں کے حالات کو، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ آپ بس ویڈیو بنا دیں اور 2 ملکوں کے حالات کے بارے میں اس طرح کی پروپیگنڈا کریں جو ہزاروں لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور نفرتیں پھیلائیں آپ، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں کتنے اسحاق ڈار کے دورے کے بعد حالات بہتر ہوئے، وہ دھماکے، وہ حملے، وہ چیزیں ان میں کافی حد تک کمی آ گئی، یعنی بہت کم ہمیں وہ خبریں مل رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بہتری کیسے آئی؟ حالات بہتر ہوئے تو بہتری آئی نا۔ تو یہ اب یہ جو آج کل جو ان یوٹیوبر نے جو ایشو کھڑا کیا ہوا ہے، ایک تو یہ کہ وہ افغانستان کے ایک وزیر جو ہے انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے 15-20 دن سے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ امیر خان متقی جو وزیر خارجہ ہیں افغانستان نے، اس نے جے شنکر جو انڈیا کا وزیر خارجہ اس سے ٹیلی فون پہ بات کیوں کی؟ بھائی کیوں نہ کریں، وہ ایک الگ ملک ہے، وہ الگ ملک ہے، ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے۔ ہماری وزارت خارجہ کی شفقت علی خان نے کل اپنی اس طرح کے سوال کے جواب میں انہوں نے یہی کہا، انہوں نے کہا بھائی افغانستان ایک آزاد خود مختار ملک ہے، اپنی حکومت ہے، ان کے وزراء ہیں، تو ظاہر ہے انہوں نے دنیا کے، ان کو آزادی ہے دنیا میں جس کے ساتھ مرضی رابطہ کریں۔ اب یہ جو امیر خان متقی اور جے شنکر کا رابطہ، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ جو ٹیلی فونوں پہ بات ہوئی تو ظاہر انہوں نے اپنے ملک کے مفاد کے لیے کوئی بات کی ہوگی کہ ہمارے 126 ٹرک لاہور میں کھڑے ہیں جو پاک بھارت کشیدگی کی وجہ سے بارڈر بند ہو گیا، اور بارڈر بند ہونے کے بعد انڈیا نے کہا کہ ہم کسی بھی گاڑی کو اس کشیدگی کے دوران نہیں چھوڑیں گے۔ تو افغانستان سے جو 126 کنٹینر جو خشک میوہ جات کے جو نکلے ہوئے تھے تو لاہور میں وہ پھنسے ہوئے ہیں، تو امیر خان متقی نے فون کیا جے شنکر کو، یا جے شنکر نے فون کیا، جس نے بھی کیا، تو اس میں یہ بات ہوئی۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ فوری طور پر بھارت نے اپنی بارڈر ان 126 کنٹینر کے لیے کھول دی، اور وہ بارڈر جو ہیں، وہ ٹرک جو ہے 126، ان میں سے کل 10-15 داخل ہو گئے ہیں، باقی آج داخل ہو جائیں گے واگا بارڈر سے، اور اسی طرح اٹاری بارڈر جو ہے وہاں سے۔ تو یہ فائدہ ہوا رابطہ کرنے کا۔ تو وہ ایک آزاد خود مختار ملک ہے، جس سے چاہیں رابطہ کریں۔ اب ان کا ایک نمائندہ ملا عبدالغنی برادر روس میں بیٹھا ہوا، وہاں پر معاہدوں پر دستخط کر رہا ہے۔ امیر خان متقی ایران گیا ہوا ہے، آج وہاں پر معاہدوں پر دستخط کر رہا ہے۔ ایک اور ان کا نمائندہ وہ تتارستان میں گیا ہوا ہے، وہاں معاہدے کر رہے ہیں۔ ایک اور ان کا نمائندہ جو ہے وہ قطر میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں پر ان کے مذاکرات چل رہے ہیں۔ تو ایک آزاد خود مختار ملک ہے، اپنے ملک کے لیے جہاں چاہیں جائیں، جو کریں، اس پر اعتراض والی کوئی بات نہیں۔ ہمیں اس تناظر میں دیکھنا ہے کہ ہمارے اور پاکستان کے اور افغانستان کے اپنے جو تعلقات ہیں، اس تناظر میں اگر کوئی بات ہو تو ہم اس پر بات کر سکتے ہیں اور اچھا مشورہ دے سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم ابھاریں، مخالفت کو ابھاریں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا،
قبضہ ہو گیا، دھماکہ، میزائل مار دیں گے، یہ کر دیں گے، یہ کوئی باتیں نہیں ہوتی. یہ کھیل تماشے اب آپ ویڈیو وائرل کرنے کے لیے اس طرح کے تھمبنیل لگا کے یہ چیزیں کر کے کرتے ہیں، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ ایک یوٹیوبر ہے، اس نے کہہ دیا جی افغانستان جو ہے وہ انڈیا کو اڈے دینے کے لیے تیار ہو گئے. بھئی انڈیا کی کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے اس کی اڈے دینے کی؟ وہ امریکہ کو اڈے نہیں دے رہے، وہ بار بار ٹرمپ کہہ رہے ہیں میں نے بگرام لینا ہے، بگرام لینا ہے، وہ نہیں دے رہے. تو امریکہ کی انڈیا کی کیا اوقات ہے؟ انڈیا کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے کہ اس کو اڈے دیے جائیں. ٹھیک ہے. اڈے یہ مطلب اس طرح کی جھوٹی خبریں، پروپیگنڈا کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم مثبت باتوں کو باریں، کیونکہ جتنے افغانستان اور پاکستان کے تعلقات آپس میں اچھے ہوں گے اس کا سب سے بڑا فائدہ پاکستان کو ہوگا اور اس کا سب سے بڑا فائدہ افغانستان کو ہوگا، ان دو ملکوں کو ہی ہوگا. ٹھیک ہے نا. اگر ہمارے حالات خراب ہوں گے تو اس کا کیا نقصان ہوگا؟ اس کا سب سے بڑا نقصان ہمیں ہی ہوگا. کہ دیکھیں جب حالات خراب تھے، ہمارے رابطے نہیں تھے، تو کتنے یہاں پر دھماکے ہوتے تھے. جب آپس میں رابطے ہوئے اور کشیدگی کم ہوئی تو کافی سارا امن ہو گیا. اب جتنے مزید ہمارے حالات بہتر ہوں گے اتنا ہی زیادہ ہمارے ملک کو بھی فائدہ ہے افغانستان سے، اور افغانستان کو فائدہ ہے پاکستان سے. ٹھیک ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.